تو وہ جو ایک ایسی لارجر دین لائف فگر تھی، جو ایک اتنا کریج ان کے پاس تھا کہ انہوں نے پاکستان میں بطور وزیر اعظم انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے، لیکن جو انہوں نے خواتین کے لیے کیا وہ اپنے آپ ایک مثال ہے. آپ مثال اٹھا لیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 50,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام شروع کیا. ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان، محترمہ بے نظیر بھٹو always gave priority to how the women should feel comfortable in this environment, because she always said that I want to make this environment conducive for women, which is why she established women police centers. She established first women bank. Similarly, women judges کے حوالے سے ان کی کوششیں. آج کا پاکستان دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں. آج کا پاکستان دیکھیں تو کتنی اہم پوزیشنز پہ خواتین موجود ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک رات سو کر اٹھے تو ہم نے دیکھا ہمارے لیے مشکلیں اور منزلیں آسان ہو گئیں. یہ اس لیے ہے کہ اس ملک میں ایسی سیاسی لیڈرشپ ہمیں ملی جس نے خواتین کے لیے راستہ کھولا، جس نے خواتین پولیٹیکل ورکرز کے لیے راستہ کھولا، جس نے خواتین سماجی ورکرز کے لیے راستہ کھولا، جس نے خواتین ہیلتھ ورکرز کے لیے راستہ کھولا. اور آج وہ خواتین ملک کے اندر بہت سارے اعلیٰ پوزیشنز پہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں. تو I think yes, we must applaud the services and the struggle of women before us, of women leaders. May it be Mohtarma Fatima Jinnah, may it be Mohtarma Liaquat Ali Khan, and very strong sort of example or a best sort of example when I talk about perseverance. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ظلم برداشت کر کے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے وہ ڈکٹیٹرشپ کے مظالم برداشت کیے اور وہ پوسچر اختیار کیا جو ہماری کئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مثال بنا کہ جب وہ ایک عامر کو فیس کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں عامر کو فیس کر سکتے. تو یہ ایک میسج تھا. ورنہ لاٹھی کھانا، مار کھانا کوئی اپنے لیے نہیں کر رہا تھا. اس ملک کے اندر جمہوریت کے حصول، جمہوریت کی استحکام کے لیے کیا جا رہا تھا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو اس کے جائز حق ملنا چاہیے، اس کا جمہوری حق ملنا چاہیے، اس کا آئینی حق ملنا چاہیے، اور وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جس کی وہ حقدار ہے. اور آج اسی پروگرام کو اس اسپرٹ کے روشنی میں ہم یہاں اس کا انعقاد ہوا ہے کہ جو معاشی حق ہے وہ بھی ملنا چاہیے. بہت سارے گھرانے ہیں جن کی آمدنی کم ہے، بہت سارے گھرانے ہیں جو اس کم آمدنی میں اپنی تمام جو ترجیحات ہیں ان کو فیس نہیں کر سکتے. مثال اگر بچے کے لیے کپڑے لینے جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کپڑے لیں یا کھانا لیں. اب کھانا لینے جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ جوتے لیں یا ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک اچھی ڈش آج بنا لیں. تو یہ بہت ساری پرائیورٹیز ہیں. اب سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کو ترجیح دیں، کون سا کام کریں اور کون سا کام نہ کریں. اور یہی سوچ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب اس پروگرام کو شروع کیا تو اس وقت ہماری تھی کہ لوگوں کو اتنی سپورٹ دے دو کہ وہ اپنی کوئی بنیادی ضرورت کو پورا کریں اور پھر اپنی آمدنی کو کسی اور طریقے سے استعمال کریں. اگر ہم ان کو یہ سپورٹ دیں. 1,000 روپے سے شروع کیا تھا اور تب بھی ہمیں تانا ملتا تھا کہ یہ کیسا پروگرام ہے کہ غریب کو آپ جو ہے وہ پیسہ دے رہے ہیں. تو بھئی ہم سپورٹ دے رہے ہیں ان کو، ہم ان کو چیریٹی نہیں دے رہے، ہم ان کی کم آمدنی کو سہارا دے رہے ہیں. اور یہ بات سمجھنے کی ہے. اس وقت 1,000 روپے تھا، آج بڑھ کے آپ کو پتا ہے کہ 8,750 روپے کا کوارٹرلی سٹائپنڈ ہے جو اس حکومت نے پچھلے 1 برس میں 25% بڑھایا کیونکہ ملک کے حالات، مہنگائی، یہ سب تھا. ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ غریب ہے وہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اور ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ غریب کو
اگر اس وقت سکون نہیں ہے تو قبر میں سکون ملتا ہے. یہ کہنا میں سمجھتی ہوں کسی بھی انسانی دل رکھنے والے کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اگر مجبوری اور مشکل ہے اور حکومت بھی جو ہے وہ اس وقت پریشانی میں ہے کہ معاشی حالات کو کیسے فیس کریں, لیکن ہم غریب کو بھول نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ حکومت 1 برس پہلے آئی تو 7.6 ملین کے قریب جو تھا وہ بینیفیشریز کا نمبر تھا, لیکن آج 9.90 لاکھ بینیفیشریز اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں اس 1 برس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سٹائپنڈ تو ایک الگ چیز ہے جو ہم نے بڑھایا کوارٹرلی, لیکن جب سیلاب آیا تو آپ کو پتہ ہے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے. 33 ملین پاکستانیز were displaced during the catastrophic floods of 2022 and we all are aware of the pain and misery. میں اس علاقے سے ہوں جہاں پر یہ سیلاب آیا, سانگھڑ کے اندر سیلاب آیا, آپ کا جام شورو ہے, دادو ہے, خیرپور ہے, یہ پورے سندھ کے میرا خیال ہے 23 سے 24 اضلاع تھے جس میں سیلاب آیا. پورے بلوچستان کے لوگ متاثر ہوئے.